بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہاں پر 11 کارآمد باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کو سن کر آپ کو تعجب ہوگا، پھر جب بھی آپ کو موقع ملے آزما کر ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، اگر حلق مچھلی کا کانٹا چبھ جائے۔ کھانا کھاتے وقت اگر مچھلی کا کانٹا حلق میں چبھ جائے اور باوجود کوشش کے نہ نکلے تو دسترخوان پر پڑے ہوئے مچھلی کا ایک بڑا سا کانٹا فوراً تالو پر رکھ دیجئے اور ہاتھ سے ذرا دبا کر رکھیے، حلق کا کانٹا نکل جائے گا۔ نمبر 2، جمائی رک جائے گی۔ جب نیند برابر نہ ہو یا کسی وجہ سے جمائی آ رہے ہوں تو سامنے والوں کو بھی اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات دیکھنے والوں کو بھی جمائی آنے لگتی ہے۔ جمائی کو روکنے کے لیے جب بھی آپ کو جمائی آئے فوراً دل میں کہیے کہ انبیاء علیہ السلام کو کبھی جمائی نہیں آئی، تو فوراً جمائی رک جائے گی۔ اگر پھر آئے تو دل میں اسی طرح کہیے، جمائی رک جائے گی۔ نمبر 3، سستی کاہلی دور ہو جائے گی۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، یا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ابھی اٹھیں گے سوچتے رہیں تو اس طرح سے کافی وقت گزر جاتا ہے۔ اس سستی کاہلی کو دور کرنے کے لیے آپ لیٹے لیٹے ہی درود پاک پڑھیے، فوراً اٹھ جائیں گے۔ نمبر 4، اگر کان میں پانی چلا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کان میں پانی چلا جاتا ہے، کان میں بھر بھر آوازیں آتی ہیں اور بہت بے چینی ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ الٹا چلیں، یعنی پیچھے کی طرف چلیں، تقریباً 2-3 منٹ تک کان میں سے پانی نکل جائے گا۔ نمبر 5، بچھو کاٹے کا اثر اتر جانے کے لیے۔ بچھو کاٹے کا اثر اتر جانے کے لیے آم کا پھول جب نیا نیا آتا ہے، اس کو لے کر دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں پر رکھ کر اچھی طرح سے ملیں، بس آپ کے ہاتھ میں اثر آ جائے گا۔ جب بھی کسی بچھو کاٹے تو آپ کا ہاتھ اس شخص کو لگانے سے اس کا اثر چلے جائے گا۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، راستے میں آم کے درخت ہوں اور ان پر آم کے پھول لگے ہوں تو آپ ٹرین میں بیٹھے بیٹھے ہی آم کے پھولوں کی طرف دونوں ہتھیلیاں کریں اور دونوں ہتھیلیوں کو اچھی طرح سے ملیں، پھر دوبارہ کریں، ہاتھوں میں اثر آ جائے گا۔ ہاتھ میں تاثیر رکھنا ہو تو دوسرے سال بھی اس طرح کریں۔ نمبر 6، ہاتھ میں لکڑی کی نس کا چبھ جانا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں لکڑی کی باریک نس چبھ جائے اور نکالنے کے باوجود نہ نکلے تو آپ پیاز کو بہت ہی باریک کاٹیں اور گڑ لے کر اس کو بھی باریک کر لیں۔ اب دونوں کو ملا کر جہاں نس چبھی ہو اس آمیزے کو رکھ کر پٹی باندھ دیں، نس خود بخود نکل جائے گی۔ نمبر 7، بچھو مر جائے گا۔ اگر بچھو پر مولی کا رس ڈالیں تو مر جاتا ہے۔ اگر اس کی بل کے پاس مولی رکھ دی جائے تو بچھو اندر ہی مر جائے گا۔ نمبر 8، گردوں کے امراض سے حفاظت۔ اگر سال میں 15 دن بغیر دودھ کی چائے ڈیکاشن پیئیں تو گردے کے امراض نہیں آئیں گے۔ نمبر 9، ناک کا بند ہو جانا۔ سردی سے یا اور کسی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو بہت بے چینی ہوتی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے ناک جہاں سے شروع ہوتی ہے اسے نیچے آئیں تو ناک کے دونوں طرف ہڈی ہوتی ہے، جہاں ہڈی ختم ہوتی ہے وہاں کی ہڈی پر ورٹیکل انگلی کی ٹپ سے بیس سے اوپر دبائیں، جس طرف کی ناک بند ہو، 6-7 مرتبہ دبائیں۔ پھر ناک کے اوپر پیشانی جہاں ختم ہوتی ہے، سر کے بال شروع ہوتے ہیں، وہاں پر 6-7 مرتبہ دبائیں، ناک کھل جائے گی۔ اگر پھر ناک بند ہو تو یہ عمل دہرائیں۔ نمبر 10، اگر شکر کے ڈبے میں چیونٹیاں آ جائے تو۔ شکر کے ڈبے میں چیونٹیوں کا آنا تو بہت کم ہوتا ہے، پھر بھی اگر شکر کے ڈبے میں چیونٹیاں آ جائیں تو اس کے لیے ڈبے کی پوری شکر کسی پلیٹ یا کٹورے میں نکال لیں۔ اب خالی شکر کے ڈبے میں اپنی ناک اندر لے جا کر وہاں کی ہوا ناک سے کھینچیں، پھر ڈبے کے باہر سانس چھوڑیے۔ اس طرح 5-6 مرتبہ کریں۔ اب ڈبے کی جو شکر نکالے تھے واپس ڈبے میں ڈال دیں، چیونٹیاں شکر ڈبے میں نہیں آئیں گی۔ نمبر 11،
ہارٹ مرض سے محفوظ رہنے کے لیے۔ ہارٹ کی بیماریوں سے اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ اس سے محفوظ رہنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی انار کا موسم ہو روزانہ ایک انار کھایا جائے، اس سے دل کی حفاظت ہوگی۔ پابندی کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ مزید معلومات کے لیے میرے پچھلے 2 ویڈیو دل کا حیران کن کام اور دل کی بیماریاں اور ان کے وجوہات دیکھیں تو بہت معلومات حاصل ہوں گی۔ ان پر عمل کرنے سے خطرناک بیماری سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کی کارآمد باتیں آپ کو پسند آئیں تو اپنے دوست صحبہ میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔